آدمی کو اپنے لیے کچھ تنہائی کا وقت بھی نکالنا چاہیے۔ اور اس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے جا کے تشریف لے آؤ مول صاحب کا آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اپنے لیے تنہائی کا وقت نکالنا چاہیے جس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ پہلے کنویں چلتے تھے، اب تو نل چلتے ہیں، پہلے کنویں چلتے تھے۔ ہمارے بچپن میں جب پانی زیادہ نکلتا تھا تو ریت والا پانی آنے لگتا تھا، لوگ کہتے بھائی تھوڑی دیر چھوڑ دو اس کو، پانی صاف ہو جائے گا۔ بس ہم 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں اور دل کو اتنا وقت دیتے ہی نہیں کہ وہ کچھ سوچ کے صاف صحیح بولے۔ اور اب تو موبائل چل گیا، پورے مہینے کے پیسے ڈلوا لیں، 10 بات کرتا ہوگا تو 20 کرے گا، اور چلتا ہی رہے۔ بعض تو گھنٹوں بات چلتی ہے، گھنٹوں، اور پھر جب گھنٹوں بات چلے گی تو اس کا حال ایسا ہی ہوگا جس طرح کنواں زیادہ چلتا ہے اور پھر پانی ریت والا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی کچھ ایسی مجلسیں بنایا کرو جس میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کیا کرو۔ حدیث پاک میں ہر شخص کو ضروری ہے کہ اس کے لیے متفرق طور پر ایسی مجلسیں بھی ہونا چاہیے جس میں خلوت اختیار کرے، تنہائی اختیار کرے اور ان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے استغفار کرے۔ حضرات اہل طریق اس کا فعلاً سخت التزام اور قولاً سخت اہتمام رکھتے ہیں کہ خاص اوقات خلوت کے لیے خاص رکھتے ہیں اور ان میں ذکر فکر میں مشغول رہتے ہیں، اور تجربے سے اس کی خاصیت بیان فرماتے ہیں۔ نیز تجربہ ہوا ہے القاء فی الجلوت مشروط ہے تلقی فی الخلوت کے ساتھ۔ مجلس میں صحیح بات جبھی کہے گا جب تنہائی میں صحیح بات حاصل کر لے گا۔ یہاں تک کہ اگر کتاب بھی پڑھ کے سنانی ہے تو تنہائی میں اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ورنہ بیوقوفی لکھا ہے۔ صرف کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے، وہ کتاب سنانے کے لیے بھی پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بغیر مطالعے کی کتاب کو سنانا بھی بیوقوفی لکھا ہے۔ اس لیے بہت ساری جگہوں پر کتاب ہوتی رہتے ہیں، بیٹھنے والے بیچارے تنگ ہوتے رہتے ہیں، سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ان کو۔ اور حدیث میں استغفار کی تخصیص محض ذکری ہے، کثرت احتیاج کے سبب، باقی مقصود اطلاق دلائل سے مطلق ذکر ہے۔ یعنی استغفار کے علاوہ اور بھی ذکر کر لے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر بالکل دل اللہ کی طرف متوجہ کر لے۔ وسوسے کا علاج اور اس کے منافع پر مراقبے کے ذریعے۔ بعض مرتبہ آدمی کے دل میں شیطان ڈالتا ہے بڑے خطرناک وسوسے، اب بتاتے ہیں کچھ لوگ آ کر ایمان کے خلاف بڑے زبردست حملے کرتا ہے۔ جس کو ہوش ہے اور جس نے کچھ علم پڑھا ہے یا ان کو وسوسوں کو جاننے والوں کے سامنے رکھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی استغفار کر لو، جس جگہ پر بیٹھے وسوسہ آ رہا وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اب یہ جتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے وسوسے کے بارے میں، اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اب شیطان نے چاہا تھا کہ نقصان پہنچا دو، الٹا نفع کا سبب بن گیا۔ تو ان وسوسوں سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ چور کہاں جا، جہاں مال ہے
تو شیطان کہاں جائے گا جہاں ایمان ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ، ایمان کے خلاف ایسے ایسے خیالات وسوسے آتے ہیں کہ ہماری زبان جل جاوے، یہ اچھا ہے اس سے کہ ہم ان کو زبان پہ لائیں۔ فرمایا یہ تو عین ایمان کی بات ہے۔ حدیث پاک میں تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے شیطان کے فریب کو وسوسے کی طرف راجع کر دیا، یعنی بعضوں پر اس سے زیادہ قابو نہیں چلتا کہ وہ ان کے قلوب میں برے وسوسے ڈال دیتا ہے جن کو وہ بھی برا سمجھتے ہیں مگر ان کی قدرت سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے گناہ نہیں ہوتا۔ جو صرف وسوسہ ہوتا ہے، جی دل میں وسوسہ آ گیا ہے، لایا نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ کشمکش سے جو مشقت ہوتی ہے اس سے اجر ثواب اور قرب بڑھ جاتا ہے۔ تو شیطان نے تدبیر تو کی تھی ضرر پہنچانے کی، مگر اور الٹا نفع ہو گیا۔ اہل طریق کے نزدیک وساوس کا یہ متعین علاج ہے کہ اس کے غم میں نہ پڑے، بلکہ اس حدیث کے مراقبے مشغول ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو محل حمد فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عارف ہوگا۔ پھر اس پر غم کو اپنے اوپر سوار کر لینا مانا۔ باقی حزن طبع مضر نہیں، مگر اس کو قصداً بڑھائے نہیں، بلکہ اس کو اس مراقبے سے گھٹانے کی کوشش کریں۔ جب سوچے گا کہ میرا تو فائدہ ہو گیا، جو مشقت ہے اس میں ثواب ملا ہے، وہ غم ڈھیلا ہو جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔